السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. میرا کام ہے آپ کو کوئی بات بتا دینا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا اپنا کام ہے. مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ انفیکٹ کئی مہینوں سے پوچھ رہے ہیں پچھلے، کہ جی بٹ کوائن جو ہے اس کا کیا فیوچر ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور میں اپنے جتنے میرے دوست ہیں میں سب کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے بٹ کوائن میں ڈیل نہیں کرنا. اور میری ایک منع کرنے کی ریزن ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں پہلے بتا دوں آپ کو. میں کوئی معاشیات کا ماہر نہیں ہوں، اور میں کوئی اسٹاک مارکیٹ میں یا ان جگہوں پہ ڈیل نہیں کرتا. مجھے ان کا اتنا نہیں پتہ فیوچرز کا، آپشنز کا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، میں ایک عقل کی بات کرنے لگا ہوں اپنی طرف سے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ بھی اس میں دیکھ لیجیے گا. بٹ کوائن ابھی کوئی واحد کرنسی نہیں ہے دنیا کی. کئی کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. بلکہ آج سے کوئی 8 مہینے پہلے میرے پاس ایک کرنسی والے آئے تھے، اور انہوں نے مجھے بڑی آفرز کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس کو انڈورس کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور اس میں اتنی ہو جائے گی، اور پاکستان کا ہم سارا جو ڈیٹ ہے اس کو ہم رائٹ آف کرا دیں گے اور ہم ختم کرا دیں گے. $100 بلین جو ہے. میں ان ٹوٹکوں کو میں نہیں مانتا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں، آپ کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو ابھی فائدہ دے دے، لیکن وقتی طور پہ آپ کو بخاری موٹرز نے بھی فائدہ دیا، آپ کو وہ الائنس والوں نے بھی فائدہ دیا. وقتی طور پہ وہ آتے ہیں نا کہ پیر ڈبل شاہ، اس نے بھی فائدہ دیا. اور لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ پہلے 1 سال 2 سال میں جو ہے وہ پیر ڈبل شاہ نے ان کو ڈبل کر کے پیسے دیے اور یہ کر کے دیے. لیکن یہ اسکیمز ہوتے ہیں. اکانومی جو ہے یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہو گیا ہے. آپ اگر ابھی جاتے ہیں یو کے میں یا امریکہ میں اور آپ کہتے ہیں میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، تو ایک بہت بڑا عذاب ہے. آپ کو اس کے لیے ایک لیگل اوپینین لانا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے وہاں پہ ریزیڈنس کا پروف دینا پڑے گا، آپ کو اپنی رقم کا ایویڈنس دینا پڑے گا، اور پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس میں ٹیکس دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا. اور کیونکہ اب دنیا جو ہے منی لانڈرنگ کے اوپر یہ کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے بہت زیادہ. اچھا، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی اکانومی جو ہے وہ سٹرگل نہیں کر رہی. آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں. امریکہ میں جاب لیسنس ہو رہی ہے، امریکہ میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. جن کی یاٹس تھیں، جن کے جہاز تھے وہ بک رہے ہیں، جن کے بڑے گھر تھے وہ بک رہے ہیں اور وہ چھوٹوں پہ آ رہے ہیں. جو وال اسٹریٹ والے تھے وہ اپنے لائف سٹائل کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں، جن کے لیے کل کبھی آنی نہیں تھی اور وہ کل آج آ گئی ہوئی ہے. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. آٹا، چینی اور کھانے کی اشیاء جو ہے یہ ہر طرف سے مہنگی ہو رہی ہیں، اور لگژری آئٹمز ان کی سیل جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے. میں ابھی دبئی گیا تھوڑے دن کے لیے. تو آپ جب بڑی فیمس دبئی مال وغیرہ میں جاتے ہیں اور آپ ان میں دیکھتے ہیں، تو جب لوگ شاپنگ جو کر رہے ہیں نا وہ صرف اسینشل آئٹمز اور اسینشل گڈس کر رہے ہیں. ڈیکوریشن کے پیسز ہو گئے، قالین ہو گئے، کرسٹل ہو گیا بڑا بڑا. شاید کوئی کرتے ہو اکا دکا، لیکن میجورٹی لوگ جو فٹ فال ہے وہاں پہ ان شاپنگ مالز کی، وہ اسینشل آئٹمز کی ہے کہ کپڑوں کی کر لی، کوئی جوتے کی کر لی، یا اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کی کر لی. لیکن جو ایک رینڈم امپلسو شاپنگ ہوتی ہے نا وہ اس وقت نہیں ہو رہی دنیا میں. لوگ اپنے پیسے کو ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں، بچا کے رکھ رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کام کب کھلنے اور کب نہیں کھلنے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا وہ ترقی کے خواب دیکھتا ہے. لاٹری کے ٹکٹ، تبھی تو لاٹری کے ٹکٹ اتنے کروڑ لوگ پوری دنیا میں لیتے ہیں کیونکہ لاٹری کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. تبھی وہ سوچتا ہے کہ میں کسینوں میں جا کے جوا کھیلتا ہوں اور میں ایک رات میں میرا جیک پاٹ لگ گیا، بلیک جیک میں کھیلتا ہوں تو میں امیر ہو گیا، یا میں رولٹ میں جا کے میں اتنا الٹا دوں گا اور اتنے بنا لوں گا. there is no such thing in life کہ جہاں پہ آپ کو کوئی پیسہ ڈبل کر کے دیتا ہو اور ٹرپل کر کے دیتا ہو. اب آ جائیں آپ کرپٹو کرنسیز کے اوپر. کرپٹو کرنسیز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللیگل کرنسیز ہیں. ان کو اگر آپ کا اسٹیٹ بینک نہیں آنر کرتا، یا دنیا میں کوئی ملکوں کے، امریکہ کا یا فن لینڈ کا یا سعودی عربیہ کا یا یو اے ای کا یا فرض کریں فرانس کا، جرمنی کا، رشیا کا، اگر سینٹرل بینک اس کو آنر نہیں کر رہا اور اون نہیں کر رہا تو آپ ایک گرے ایریا میں جا رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ آپ جا کے لیتے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ کو پرابلم ہوتا ہے، آپ پکڑیں گے کس کو؟ آپ کس کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں گے جا کے؟ اگر میں نے آپ کو کوئی 5,000 کا نوٹ دیا اور وہ نوٹ جعلی ہے تو آپ آ کے مجھے پکڑ سکتے ہیں، آپ حساب لے سکتے ہیں، بینک پہ آپ جا سکتے ہیں.
آپ ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, آپ اسٹیٹ بینک کے اوپر کھپ ڈال سکتے ہیں, لیکن کرپٹو کرنسی کے اوپر یا ایسی جتنی بھی کرنسیز ہیں ان پہ آپ جائیں گے کہاں؟ اگر کسی نے آپ کے پیسے کھا گیا فرض کریں یا وہ ڈوب گئے, آپ اس کو چیلنج کس جگہ پہ جا کے کریں گے؟ جو کرنسیز دنیا بھر کے ریگولیٹرز, فائنینشیل ریگولیٹرز اگر ان کو آنر نہیں کرتے تو میرے اور آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے اس میں وینچر کرنا, کیونکہ ہماری عمر میں پہنچ کے آپ نے بار بار رقم نہیں کمانی ہوتی ہے, اور آپ نے جو کمانا ہوتا ہے وہ آپ اس کو سیو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو اپنی پینشن تک لے جاؤں, اس کو ریٹائرمنٹ تک لے جاؤں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ایک یاد رکھیے گا بات کہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ 40% تو منیمم رہے گا, جو آپ کے گھر کا خرچہ ہے. 100% تو نہیں ہوگا لیکن 40 to 50% ہوگا. اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے 20 سال 25 سال 30 سال اگر آپ نے بغیر کام کے آپ نے ریٹائرمنٹ میں رہنا ہے تو آپ کو اپنی سیونگز کو اس طرح سے پلان کرنا ہے. لائف آفٹر ریٹائرمنٹ از ناٹ جسٹ کہ ایک آپ نے گھر بنا لیا اور جو ہے اب آپ اس میں رہ رہے ہیں کہ جی مجھے کرایہ نہیں دینا, پھر آپ کو بل تو آنے ہیں, بجلی کے بل تو آنے ہیں, پانی کا بل تو آنا ہے, آپ کو کھانا تو کھانا ہے, آپ کو وقتاً فوقتاً کو اس پہ ٹیکس بھی لگنا ہے, کچھ ہونا ہے. تو یہ آپ اس ایج میں آ کے جب اپنی پوری جمع پونجی کو کسی ایک جگہ پہ جھونک دیتے ہیں تو آپ کے پاس پھر مارجن یا پروبیبلٹی نہیں ہوتا دوبارہ سے اس کو اس طرح ارن کرنا, بیکاز یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. اچھا, لوگ ایسے بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں, بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں. ایک آدھے اینکر بھی میں دیکھتا ہوں کوئی کہ جناب میں نے تو اتنا بنا لیا, اور حکومت چاہے تو اپنا ڈیٹ رائٹ آف کرا لے, یہ کر لے وہ کر لے. تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں سارے بے وقوف ہیں, کہ سارے ممالک جن کے اوپر ڈیٹ چڑھا ہوا ہے وہ بٹ کوائن میں ڈیل نہیں کر سکتے اور وہ اپنا ڈیٹ رائٹ آف نہیں کرا سکتے. کیوں نہیں کرا رہی ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور اس کی کوئی ٹینجیبل ویلیو نہیں ہے. آپ کو اس میں سکسیس سٹوریز کا پتہ ہے, آپ کو اس میں فیلیئرز کا نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اجڑ چکے ہیں ان سکیمز کے اندر. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ہوتا تھا کہ افریقہ میں کہ جی اتنے $1,00,000 ایک آدمی اپنے بینک میں چھوڑ کے مر گیا, اب اس کے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, تم اس کے ایئر بن جاؤ, میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں, $50,000 بھیج دو تاکہ اکاؤنٹ کھول دیں, اور اس کے بعد یہ ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. یہ سکیمز پہلے بھی ہوتے رہے. اس سے پہلے دنیا کے ہر دور میں کبھی سرکل آف لائف بنتا تھا, کبھی گولڈن سرکل بنتا تھا, کبھی سلور سرکل بنتا تھا, کبھی کوئی بخاری موٹر آتی تھی, کبھی کوئی اور ایسی کمپنی آتی تھی لوگوں کو بتانا کہ جی یہ تم دن دگنی اور رات چگنی تم اس سے پیسے بنا سکتے ہو. اور ہمیں سکسیس سٹوریز کا سب پتہ ہوتا ہے, ہمیں فیلیئرز کا نہیں پتہ ہوتا. یہ اس حکیم کی طرح ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی اس حکیم کے پاس چلے جاؤ, وہ معدے کا جو علاج کرے گا نا وہ بالکل ٹھیک کر دے گا. پتہ چلے معدے کو اس نے ٹھیک کر دیا اور گردے جو ہیں وہ فیل کر دیے, فارغ کر دیے, یہ نہیں پتہ کسی کو. تو اس حکیم کا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انسکسیسفل ریشو کیا ہے, کتنے لوگ وہ مار چکے ہیں اپنے کشتے کھلا کھلا کر اور وہ جعلی دوائیاں کھلا کھلا کے. تو پلیز ایسی کرنسی سے مت ڈیل کریں جو ریگولیٹڈ نہ ہوں, ایسی انویسٹمنٹس مت کریں آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں آ کے کہ جن کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہو. ایسی جگہوں پہ لالچ میں مت اندھے ہوں کہ جہاں پہ آپ کی ساری عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹنے کا ڈر ہو. یہ کرپٹو کرنسیز میں بھی ان میں مان لوں گا اور ڈیل کر لوں گا جب ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو مانے گا, جب ریزرو بینک جو ہے امریکہ کا, برطانیہ کا, فرانس کا, چائنا کا, وہ جب ان کو ایکنالج کر لے گا تو پھر میں بھی کر لوں گا. کیونکہ اکانومی جو ہوتی ہے اس پہ دنیا میں ہر ایک نے ٹیکس لگانا ہے, اور اگر بٹ کوائن پہ یا اس طرح کی کرپٹو کرنسی پہ ٹیکس نہیں ہے تو آپ سمجھیں اس کا فیوچر نہیں ہے, کیونکہ یا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے یا اس کو بڑا ہیویلی آ کے کسی طرح اس کو کنٹرول کریں گے. دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے ایک انفورسین ایک رسک ہے. مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹ رسک کیا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آج وہ ڈوب جاتا ہے اور آج وہ چلا گیا, آپ کسی کو جا کے پکڑ نہیں سکتے. یہ کمپیوٹر کے اوپر سوچ سمجھ کے اپنے زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کریں, اور لوگوں کی فیک سکسیس سٹوریز کے اوپر جو ہے اپنی آپ لائف کی سیونگز کو نہیں لگا سکتے. بی واچفل فار کرپٹو کرنسیز. ہاں, آپ کے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے اور آپ نے جوا کھیلنا ہے اور کسی کو بیماری ہے جوا کھیلنے کی,
اس نے گھٹیا حرکت کرنی ہے تو وہ جائے اور وہ 10 لاکھ کا کھیل لے، 15 لاکھ کا کھیل لے اور اس کے اوپر خوش ہو کہ میں نے اتنا بنا لیا، یہ بنا لیا. آپ اپنا گھر بیچ کے یا اپنی پینشن جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ نہیں لگا سکتے. دیٹس مائی ہمبل ایڈوائس، مائی سنسیئر ایڈوائس. اگر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں جو یہ پروگرام یا ویلاگ اور آپ میں سے کوئی فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو جانتے ہوں کرنسیز کو، اسٹاک مارکیٹس کو یا آپشنز کو اور اس میں ڈیل کرتے ہوں، ضرور کامنٹس میں اپنی رائے دیں. مجھے بھی ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. آن ٹو دی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.